رب العالمین نے فرمایا میرے معبود بتا دیجیے انہیں کہ ساری مصیبتیں سہ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت کر لوں. لیکن میرے معبود یہ سفر تنہا کیسے کٹے گا؟ سارا معاشرہ عداوت پر تلا ہوا ہے، ساری سوسائٹی انتقامی جذبات رکھتی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کی مخالفتوں اور عداوتوں کا فکر نہ کیجیے، میں آپ کے لیے ایک ایسا دوست منتخب کرتا ہوں، میں آپ کو ایسا رفیق عطا کرتا ہوں جس کی وفائیں تجھے ساری دنیا سے مستغنی کر دیں گی. وہ آپ کی ازدواجی تنہائی کو دیکھے گا تو اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے گا، وہ آپ کے مشن کے لیے ضرورت محسوس کرے گا تو اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. جب آپ معراج پر آئیں گے تو وہ آپ کی تصدیق کرے گا، جب آپ ہجرت کریں گے تو وہ کندھوں پہ اٹھائے گا، جب آپ بدر و احد کے مارکوں میں اتریں گے تو وہ آگے آگے لڑے گا، اور پھر جب آپ سبز گنبد میں ڈیرے لگائیں گے تو وہ وہاں بھی آپ کی تنہائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے آپ ہی کے پہلو میں ڈیرے لگائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور عزیز دوستو، صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں یہ مقام رکھتا ہے کہ رب العالمین نے تنہا صدیق اکبر کو پوری امت کے مقابلے میں زیادہ وزن اور اہمیت عطا فرمایا ہے. ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ رومی بھیڑیے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو تمہیں بھی تیاری کرنی چاہیے. بعض دل کے بیمار منافق مجاہدین اسلام کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے موسم کی گرمی، وسائل کا فقدان، بیسر و سامانی کو آڑ بنا کر یہ کہنے لگے کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، مار کھا جائیں گے، ان کی بڑی تیاری ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دو گے تو نبی کے پروگرام میں کوئی خسارہ نہیں آئے گا، رسول اللہ کا مشن ناکام نہیں ہوگا. میرا پیغمبر تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو سنو نہیں ہو گیا. جس پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا بہت بڑا مقام ہے. جو رسول کے بستر پہ سویا ہوا ہے میں اس کا بھی رضاکار ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں کہ جس کی گود میں رسالت آرام کر رہی ہے، جو رسول کی امانتیں سنبھالے بیٹھا ہے میں اسے بھی نہیں بھول سکتا ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں جو اللہ کی امانت کو گود میں سلائے بیٹھا ہے. صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صدیق کہا، اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں یہ شرط تنہا ابو بکر کے حصے میں آیا کہ نطق رسالت نے انہیں صدیق کہا. اور صدیق کے معنی یہ ہے کہ جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا. اب دیکھیے اسی ہجرت کی شب اپنے قائد کے ساتھ چلے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک مشرک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گزرتے ہوئے پوچھا ابو بکر آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ ذرا فاصلے پر تھا وہ رسول اللہ سے،
پہچان نہ سکا رات کے اندھیرے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے پوچھا اس کے سوال کا کیا جواب دوں. سچ کہتا ہوں تو راز فاش ہو جائے گا، جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کی جبین پہ داغ آ جائے گا. تو فراست صدیقی نے فوراً جواب ڈھونڈ لیا. فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے. مشرک تو فبہت الذی کفر ہو گیا. اس نے سمجھا کہ یہ جو دوسرا ساتھ ہے ابو بکر کے، شاید یہ اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ راستے کا تشخص نہیں ہے تو وہ اسے راستہ بتا رہا ہے. صدیق اکبر تو اپنے انداز میں کہہ گئے کہ میرا قائد ہے، میرا راہبر ہے، میرا رہنما ہے، دنیا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے اور عقبہ کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے. اور عزیز نوجوانوں، خداوند عالم ابو بکر کی سچائی کو بے داغ رکھنے میں کتنا حساس ہے. صرف ایک واقعہ، بارگاہ رسالت میں ایک بوڑھے یہودی نے آ کے یہ شکایت کی کہ محمد مجھے تیرے ابو بکر نے مارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگا جی دیکھیے میری گالوں پہ انگلیاں پرنٹ ہو گئی ہیں، ابھی ابھی مار کھا کے آیا ہوں، بڑا سخت مارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مارنے والے کو پہچانا تھا اچھی طرح سے؟ کہیں وہ ابن خطاب تو نہیں تھا، فاروق اعظم تو نہیں تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضاحت طلب کی کہ ایسی کارروائیاں اکثر ابن خطاب ہی کی ہوا کرتی. اس یہودی نے کہا نہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ بلا لیجئے، پوچھ لیجئے مجھے ابو بکر ہی نے مارا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو طلب کیا اور پوچھا هل لطمه یا ابا بکر، کیا آپ نے واقعی اس یہودی کو مارا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مارا تھا اور اب بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کیوں، آپ کا تو یہ ذوق نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا حضور بات ہی ایسی ہو گئی، ان کا اجتماع تھا، یہ آپس میں جمع بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے. جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر اسی بوڑھے نے کہا مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہتا ہے کہ کوئی مجھے قرضہ دے گا. یہ خود بھی فقیر ہے، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے. تو حضور پھر میں خدا کی شان میں یہ توہین کیسے برداشت کر سکتا؟ میں نے آگے بڑھ کر جو اسے للکارا کہ تیار ہو جا، پھر سچے خدا کا سچا بندہ آ رہا ہے. یہ باقی تو سب بھاگ گئے، یہ میرے ہاتھ آ گیا، اٹھا کے جو میں نے ایک مارا اور یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا گرا. میں انتظار کرتا رہا کہ اٹھے تو ایک اور اس کی خدمت میں پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ اتنا کاری تھا کہ یہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کیا تم نے خدا کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا جی نہیں مولا خوش رکھے بادشاہ ایسی کوئی نہیں آخر، یہ تو فن ہے نا ان کے پاس مکر جانے کا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے التقیۃ جنۃ المؤمن، جھوٹ بولنا یہ ڈھال ہے مومن کی. واہ بھائی واہ، کہ اگر خطرہ محسوس کرو فوراً جھوٹ بول کے جان بچا لو. التقیۃ جنۃ المؤمن، انا للہ و انا الیہ راجعون، من شعائر الدین. التقیۃ من شعائر الدین، لا حول ولا قوة. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ میرے بھی دین میں تقیہ شامل ہے اور میرے آباء و اجداد کے دین میں بھی تقیہ شامل ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا جھوٹ بول گیا بے ایمان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور فرمایا ابو بکر
اب اپنے موقف کے ثبوت میں گواہی ضروری ہو گئی ہے، تجھے گواہ پیش کرنا ہوگا کہ کسی اور نے بھی یہ سنا تھا جب یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا فقیر ہے اور ہمارا خدا غنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں اکیلا تھا، یہ تھے باقی سارے یہودی، وہاں سے میں اکیلا گزرا، میرے سوا تو اور کوئی سننے والا نہیں تھا، میں کوئی گواہ پیش کرنے سے قاصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کی نگاہوں سے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، وہ پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ گواہی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہودی سے کہوں کہ وہ بدلہ لے اور تجھے جوابی تھپڑ مارے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کہہ رہے تھے خدا فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود، ایک وہ بھی وقت تھا جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کیا، ایک وہ بھی لمحہ تھا جب ساری دنیا تیری بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی تو ابو بکر تیرا غلام بن گیا، اس نے تیرے موقف کی تصدیق اور حمایت کی۔ آج ہم دنیا میں ابو بکر کی اس وفا کا صلہ دیتے ہیں کہ آج اگر ابو بکر کے موقف کے اس بات میں فرش والوں میں سے کوئی گواہ دینے والا نہیں تو عرش والا گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر سچا ہے، یہ تو صدیق ہے، اس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ آ سکتا ہی نہیں۔ یہ صدیق کے معنی ہے عزیز دوستو۔ میں آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ پوری امت کی وفائیں تنہا صدیق اکبر کی وفاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسیح رسول بھی صدیق ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی صدیق ہے۔ اگر کوئی بیمار جنس، کوئی اجڑی ہوئی جنس دن میں 5 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر کہتی رہے کہ نہیں کوئی اور ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ مسیح رسول وہی ہے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا مرو ابا بکر، میرے ابو بکر کے پاس جاؤ کہ وہ میری غمزدہ امت کی امامت کرے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے حضور میرا باپ بہت رقیق القلب ہے، بڑا نرم دل ہے، جب وہ آپ کو مصلے پر نہیں دیکھے گا تو کس طرح وہ مصلے پر جائے گا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، حضور کسی اور کے لیے حکم فرمائیے۔ صدیقہ کی سوچ بھی صحیح تھی لیکن پیغمبر کا اشارہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ چنانچہ یہاں پر علماء کرام سے پوچھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ذرا برہمی آ گئی اور حضور نے غصے کے ساتھ فرمایا تم چپ رہو، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، اور پھر سنجیدگی سے فرمایا ابو بکر سے جا کے کہو کہ وہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ وہ پیغمبر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں اللہ کا ہے کہ میرے بعد میری امت کا قائد کون ہے؟ جناب صدیق۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اکرم کی زندگی میں امت کو پڑھائی۔ تو پھر ثقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے منشاء نبوت کی تکمیل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا قائد چنا۔ صدیق اکبر حضور کے بعد امت کے متفقہ قائد ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدیق کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یار لوگ تو کہتے ہیں نہیں، بدستے عمر بود یک ریسماں، دیگر در کف خالد پہلواں، فگندن در گردن شیر نر۔
گندم کے معنی یہ دیکھیے، یہ پگندم، یہ حضرت علی شیر خدا، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، نیگیٹو دیکھیے اور پازیٹو دیکھیے. رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاؤ تاؤ چاہ سے یوسف رہائی، دواؤ ایوب کے زخموں کی واؤ، عطا کی خضر کو الیاس کو راؤ، رہا شیش پیغمبر کا دعوی، علی کا معجزہ ہر کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. یہ ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے ترجمہ مقبول والے نے لکھا ہے نہیں، اور دوسرا رخ ملازم ہے، وہ ہے نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے. ہر شے پہ قادر کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. محمد عربی اور محمد کے چاہنے والے سچے رضاکار دنیا میں بھی یہی کہتے رہے اور حشر میں بھی یہی کہیں گے کہ تو ہی ہے قادر مطلق، انك علی کل شیء قدیر. اور انہوں نے کیا کہا؟ علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. بادشاہ کام کری گل ہے، آخر وہ بھی تے اللہ کا پیارا ہے نا. میرے عزیز دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ ایک رسی حضرت خالد لے آئے، ایک عمر لے آئے اور شیر نر کے گلے میں ڈال کر انہیں پکڑا اور پھر اس طرح مجبور کر کے انہیں لے گئے، وہ چاہتے تو نہیں تھے، جبرن بس بیعت کر لی. ان کا ایک مجتہد لکھتا ہے حضرت علی نے جو نمازیں پڑھی ہیں حضرت ابو بکر کے پیچھے، وہ بھی بس یوں کھڑے ہو جاتے تھے چپ کر کے، چپتے بھی رہتے تھے، اٹھتے بھی رہتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، قعود بھی کرتے تھے. بعد میں جب اکیلے ہو جاتے تھے تو پھر تنہا نماز دوبارہ پڑھتے تھے. ماشاء اللہ، کیا شجاعت ہے صاحب، کیا بہادری ہے، کیا حق پرستی ہے، کیا اظہار صداقت. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے سوا کسی سے ڈرنا سیکھا ہی نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی صرف خدا سے ڈرنا جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتے. اگر صدیق اکبر کی قیادت حضرت علی کی نظر میں صحیح نہ ہوتی تو ساری دنیا چاہے ایک طرف ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی قیادت پر اعتماد کیا، وزیر بنے، مشیر رہے. ہر مرحلے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیے. لشکر اسامہ کی روانگی کے وقت جس طرح دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی، حضرت علی کی رائے دیے کہ اسے نہ بھیجا جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں بھیج رہا ہوں، اطاعت رسول کے جذبے کے تحت بھیج رہا ہوں. میرے آقا کی زندگی کی یہ آخری تمنا تھی کہ اسامہ یہ لشکر لے کے جائے اور باطل سے ٹکرائے. اب تم سب بھی اگر مجھے روکو تو ابو بکر اطاعت رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے تاریخی جملے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی قیادت کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر لمحے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا اور پھر خلافت راشدہ کی منصب پر آ کر پہلے خلیفہ راشد کی حیثیت سے اسلام کے نظام عدل کی وہ بنیاد رکھی فزیکلی کہ جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کا دور عدل. حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے
میں پوچھتا جاؤں اور آپ جواب دیتے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ بالغ نظر انسانوں میں سب سے پہلا مومن صدیق اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی تنہائیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی لخت جگر رسول اللہ کے نکاح میں دینے والا کون ہے؟ صدیق اکبر. حضور کے مشن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کون ہے؟ معراج رسول کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ہجرت کی شب رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والا، غار ثور میں حضور کو اپنی گود میں سلانے والا، پھر غار ثور سے لے کر مدینہ طیبہ تک لے آنے والا، بدر میں ساتھ نبھانے والا، احد میں مارے کھانے والا، ہر سرد و گرم میں، سفر میں حضر میں، پر میں بہر میں، دریاؤں میں صحراؤں میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں جس نے رسول اللہ کا ساتھ نبھایا اور وفا کی، وہ کون ہے؟ تو آپ میرے سوال کا جواب ذرا دل کی گہرائیوں سے دیتے جائیے کہ فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ وہ جو دور بیٹھے ہیں، وہ میری تمنا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے بھی گونج نکلے. صدیق. فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ وہ شرما رہے ہیں کچھ، وہ دور والے. فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانیت نہیں ہے اللہ کا شیدائی ہے، جات بھی پہلو محمد نے جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو کہ قرآن کا تو ایک ایک زاویہ، قرآن کا تو ایک ایک اسلوب ابو بکر کا حامی ہے. اچھا اصل میں کچھ دوست جو ہے ساری باتیں یاد ہیں میرے دوستوں کو الحمدللہ. اب میں خود کہلوا لیتا ہوں مصطفیٰ کا ہم سفر. آپ کو ان ناموں نے بیدار کیا ہے. یقین کیجیے خدا کی قسم. اس دن اگی ایک مقام ہے مانسہرہ کے ذرا آگے، تو وہاں میرا پروگرام تھا غالباً 29 جولائی کو. سارا یہ دورہ تھا بٹل کا، بٹگرام کا، بشام تک کا. وہاں پر کچھ دوست ملنے کے لیے آئے، یہیں کراچی کے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، چھٹیاں گزار رہے تھے. وہاں بہت سے علماء کرام جمع تھے، بہت بڑا حلقہ، اور اس میں بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اب کراچی بیدار ہو رہا ہے، اور اب اہل سنت و جماعت میں ایک بیداری کی ایک بڑی مثبت لہر آئی ہوئی ہے جو انشاءاللہ فکر و نظر کی تعمیر و تقویم میں بڑا تاریخ ساز کردار ادا کرے گی. اور پھر میرے نفس کو موٹا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ان کی کوشش سے یہ سب کچھ ہوا. تو میں نے انہیں بھی کہا، آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا بے عمل اور حقیر انسان آپ کو شاید کوئی اور نہیں. میں تو کچھ بھی نہیں. میں تو آپ یقین فرمائیے کہ ان بندگان خدا کے قدموں میں بیٹھنے سے علماء کرام کے ساتھ اور رفاقت کی وجہ سے اس کا کرم ہو گیا کہ اس نے میری زبان میں شاید کوئی تاثیر رکھ دی ہے اور آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اللہ انہیں سلامت رکھے. حضرت دین پوری صاحب مدظل ہو، انہوں نے زندگی کے 24 سال اس خارزار وادی میں گزارے اور محنت کی ہے، بنیادیں رکھی ہیں. آج اگر عمارت اونچی نظر آتی ہے تو اصل میں قابل تعریف بنیاد کے وہ پتھر ہیں کہ جن پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر بیداری کی لہر آئی ہے اور قوم کے اندر ذرا شعور پیدا ہوا ہے
تو وہ ان مقدس ناموں کی وجہ سے مصطفیٰ کا ہم سفر. اگر میں بھی آپ کو ٹوٹ کے سناتا, گلا بجا بجا کے سیف الملوک سنا جاتا, کبھی کوئی نعت شروع کر دیتا, کبھی کوئی نعت شروع کر دیتا, آپ یقین کیجئے ٹھیک ہے کچھ لوگ آ جاتے, لیکن مجھے آپ جیسے ذہین دوستوں کا نظریاتی مجمع کبھی نہ ملتا. میں انہیں جانتا ہوں. اس وقت بھی میرے ہی اجتماع میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پہلی رات میٹھا در کے جلسہ میں بھی شرکت کی, اس میں بھی رات کے 1-1:30 بجے تک جاگتے رہے. وہی دوست پچھلی رات سعید آباد میں بھی 2 بجے سے بھی اوپر تک جاگتے رہے اور انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا. وہ آج بھی بیٹھے ہیں اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ آئندہ تمام اجلاسوں میں شرکت کریں گے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ انہی مقدس ناموں کا کمال ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, پھیلاؤ جو روشنی, اندھیرے چھا چکے ہیں, تاریخیوں کو بھگانے کے لیے, اندھیروں کا اضافہ کرنے کے لیے, ظلمت کا پردہ چاک کرنے کے لیے, کملی والے کے پہلو میں سوئے ہوئے خوش نصیب کا نام اور اونچا کرو. مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر اور گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر, گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر. یہ جذبات میں نہیں ہوں, جذبات میں نہیں ہوں. نگر اس وقت آباد رہتے ہیں, گلیاں اسی وقت آباد رہتی ہیں جب تک عمر ہو. جب عمر نہ رہے تو پھر گلیاں کہاں کی اور نگر کہاں کے, پھر تو قبرستان بستے ہیں. اور میں نے رات بھی ایک جملہ کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں کہ جو عمر سے ہٹ جائیں وہ جیتے جی قبرستانوں میں نظر آتے ہیں. پتہ نہیں یہاں ہیں یا نہیں, پنجاب میں تو یہ جنس بہت ہے. قبر, کسی قبر کے قریب بیٹھے ہوئے, جھنڈی لگائی ہوئی اور رگڑ رہے ہیں, رگڑی سے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی.